قومی اسمبلی میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے معاملے پر قرارداد پیش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، اسماعیل ہنیہ کو تہران میں شہید کر دیا گیا۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت صفاقی کا بدترین واقعہ ہے۔ فلسطین میں بدترین تباہی ہو رہی ہے۔ پورا عالم اسلام اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر اشک بار ہے۔ صہیونی ریاست غزہ میں انسانیت کا قتل عام کر رہی ہے۔ خواتین، بچوں سمیت 40,000 فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ فلسطین کی بستیوں کی بستیاں قبرستان بن چکی ہیں۔ قتل عام پر آنکھیں بند کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ ان جرائم پر صہیونی ریاست کو کٹہرے میں لانا ہوگا۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پاکستان میں آج یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت حکومتی اتحادی اور اپوزیشن رہنماؤں کی شرکت۔ فلسطین میں ہزاروں افراد شہید ہو چکے، قراردادوں سے فلسطین آزاد نہیں ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب۔ کہتے ہیں اسرائیل کو عالمی عدالت انصاف میں غیر مسلم ممالک لے کر گئے۔ اسرائیل کے سامنے پوری مسلم دنیا کمزور نظر آ رہی ہے۔ آج تک عالم اسلام اسرائیل کو منہ توڑ جواب نہیں دے سکا۔ مسلم دنیا آج تک اسرائیل کو عالمی عدالت میں نہیں گھسیٹ سکی۔ OIC کی کانفرنس نہ بلانا موجودہ حکومت کی ناکامی ہے۔ اسرائیلی مظالم کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ حماس سربراہ شہید اسماعیل ہنیہ کی تدفین آج دوحہ میں کی جائے گی۔ امام محمد عبدالوہاب جامع مسجد میں نماز جنازہ کی تیاریاں۔ نماز جمعہ کے بعد نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اسماعیل ہنیہ کا جسد خاکی دوحہ میں رہائش گاہ پہنچا دیا گیا۔ میت گھر پہنچنے پر جذباتی مناظر۔ اسماعیل ہنیہ کی بیوہ میت کے پاس ہمت اور حوصلے کے ساتھ کھڑی رہیں۔ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا ہمیں احساس ہے، بعض ٹیکس تو بالکل جائز ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو۔ کہا، کسی معاہدے کو تانے کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ بجلی سستی کرنا اتحادی حکومت اور نواز شریف کا ایجنڈا ہے۔ عوام کی مشکلات کا پورا ادراک ہے۔ بجلی کے مسئلے پر سیاست عوام کی توہین کے مترادف ہے۔ نعرے لگائے گئے 300 چھوٹے ڈیمز بنانے جا رہے ہیں۔ کیا ایک بھی ڈیم بنا؟ باتیں کرنا بہت آسان ہے، عمل کرنا مشکل کام ہے۔ جو لوگ آج دھرنے دے رہے ہیں وہ سیاست برائے سیاست کر رہے ہیں۔ ہم سیاست برائے سیاست پر یقین نہیں رکھتے۔ بارودی مواد کیس میں رؤف حسن کا 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ CTD کے حوالے۔ ملزم کو کل دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ پروسیکیوٹر نے رؤف حسن کے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا شبلی فراز کا نام ECL سے نکالنے کا حکم۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے شبلی فراز کی درخواست پر سماعت کی۔ پیکا ایکٹ عدالت میں PTI رہنما احمد وقاص جنجوعہ کی ضمانت منظور۔ عدالت نے 50,000 روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی۔ 9 مئی عسکری ٹاور حملہ اور تھانہ شادمان جلاؤ گھراؤ کا کیس۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عمر ایوب سمیت دیگر کی عبوری ضمانت میں 10 اگست تک توسیع کر دی۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب نے کہا، تمام کیسز بوگس ہیں۔ PTI کی خواتین کو جھوٹے کیسز میں شامل تفتیش کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بانی PTI کا کیس نہیں سننا چاہیے۔ عمر ایوب کی صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ پر بھی تنقید۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی فیک ویڈیو کے خلاف درخواست پر سماعت۔ FIA کی تفتیشی ٹیم رپورٹ سمیت لاہور ہائی کورٹ میں پیش۔ عدالت نے FIA سے استفسار کرتے ہوئے کہا، آپ ایکس سے کیسے رابطہ کرتے ہیں؟ کس قانون کے تحت ایکس کو کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ FIA آفیسر کا جواب۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے، حیرت ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، دنیا بھر میں سروس فراہم کرنے والوں کے لیے ضوابط ہیں، یہاں نہیں۔ FIA کو آئندہ سماعت پر تمام دستاویز کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت۔ اسما بخاری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو شتر بے مہار کی طرح نہیں چھوڑ سکتے۔
راولپنڈی میں جماعت اسلامی کا دھرنا 8ویں روز بھی جاری، مظاہرین کا مہنگائی اور مہنگی بجلی کے خلاف نعرے بازی۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے دھرنے کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا، حکومت آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں پر عوام کو دھوکہ دے رہی ہے، ناقص منصوبوں پر نظر ثانی کی جائے۔ کمیٹی نے یقین دہانی کروائی کہ مطالبات وزیر اعظم تک پہنچا دیں گے۔ وزیر اعظم سے کہتا ہوں یہ اچھا موقع ہے، عوام کو ریلیف فراہم کر دیں۔ تمام سیاسی جماعتیں 29 اگست تک گوشوارے جمع کرائیں، الیکشن کمیشن کا سیاسی جماعتوں کو مراسلہ جاری۔ مراسلے میں لکھا، سیاسی جماعتیں آمدن، اخراجات، واجبات اور اثاثہ جات کی تفصیلات جمع کرائیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے تصدیق شدہ گوشوارے جمع کرائیں، سیاسی جماعتوں کے سربراہان ممنوعہ فنڈنگ نہ لینے کا سرٹیفکیٹ بھی دیں۔ ٹیکسوں کے خلاف لاہور کی اکبری منڈی کے تاجروں کی ہڑتال کا آج آخری روز۔ تاجروں نے دالوں اور چاول کی امپورٹ پر 18% سیلز ٹیکس کے خلاف 3 روزہ ہڑتال کی۔ حکومت یا ایف بی آر کی جانب سے تاجروں سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ صدر اکبری منڈی کہتے ہیں تاجر آج اگلا لاہے عمل دیں گے۔ حیدرآباد میں ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف دوسرے روز بھی ہڑتال، اناج منڈیاں بند، دوسری جانب مہنگائی سے ہر طبقہ پریشان۔ فوٹو کاپی اور پرنٹنگ کے کام سے وابستہ افراد بھی متاثر، کہتے ہیں ٹیکسز نے مہنگائی کو آسمان پر پہنچا دیا۔ 2 روپے والی فوٹو کاپی 6 روپے تک جا پہنچی۔ لاہور میں 18,000 روپے ماہانہ کمانے والے موچی کو 21,000 روپے کا بجلی کا بل آ گیا، غریب موچی سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اور موسلادھار بارش، بلوچستان کے علاقے بولان میں سیلابی صورتحال پیدا، ندی نالوں میں طغیانی، نشیبی علاقے زیر آب، بارش کا پانی گھروں میں داخل، ندی نالوں میں درمیانی درجے کا سیلاب۔ چترال میں بھی شدید بارشوں سے تباہی، یرخون ویلی کا مستوز سے رابطہ منقطع، ارسون اور کالاش میں بھی سیلاب کی وجہ سے نقصانات، فصلیں، دکانیں اور کئی مکانات سیلاب میں بہہ گئے۔ دور دراز علاقوں میں ایف سی نارتھ کی جانب سے ریسکیو آپریشن، دادو کے کیتھر پہاڑی سلسلے میں موسلادھار بارش جاری، کاچھو کے ندی نالوں میں طغیانی، سیلابی ریلے میں 6 سالہ بچہ ڈوب کر جاں بحق۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے آج مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی، کراچی میں بھی ہلکی بارش متوقع، چیف میٹرولوجسٹ کے مطابق 4 سے 7 اگست تک کراچی میں تیز بارشوں کا امکان ہے۔